رمضان المبارک کا پہلا عشرہ 1 تا 10 رمضان، یہ عشرہ رحمت کا ہے۔ یہ عشرہ اللہ کی خاص رحمتوں کے نزول کا ہے۔ جو بندہ اس عشرے میں اللہ کے عطا کردہ ان کلمات کو پڑھتا ہے وہ بے شمار برکتیں سمیٹتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بے پائیاں رحمتیں نصیب ہوتی ہیں، دل نور اور سکون سے بھر جاتا ہے، عبادت میں لذت اور روحانی خوشی حاصل ہوتی ہے، مشکلات اور پریشانیاں آسان ہو جاتی ہیں، زندگی میں اللہ کی برکتیں بڑھ جاتی ہیں۔ دوسرا عشرہ 11 تا 20 رمضان، یہ مغفرت کا عشرہ ہے۔ یہ عشرہ گناہوں کی معافی اور توبہ قبول ہونے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو زیادہ سے زیادہ معاف فرماتا ہے، اور جو شخص اس عشرے میں اللہ کے عطا کردہ ان کلمات کو اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے اس کے لیے مغفرت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، دل سے گناہوں کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے اور روحانی سکون نصیب ہوتا ہے۔ توبہ قبول ہونے کے بعد نیک اعمال کی توفیق ملتی ہے۔ قیامت کے دن حساب کتاب آسان ہوگا، برائیوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے اور نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ تیسرا عشرہ 21 تا 30 رمضان، یہ جہنم سے نجات کا عشرہ ہے۔ یہ عشرہ دوزخ کی آگ سے نجات حاصل کرنے اور جنت کے اعلیٰ مقام تک پہنچنے کا ہے۔ اس عشرے میں ایک خاص رات بھی آتی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس عشرے میں سچے دل سے اللہ کے عطا کردہ ان کلمات کو پڑھتا ہے وہ جہنم کی آگ سے محفوظ ہو جاتا ہے، قیامت کے دن کی سختیوں سے حفاظت نصیب ہوتی ہے، پل صراط پر آسانی سے گزرنے کی سعادت ملتی ہے، میزان عمل بھاری ہو جاتا ہے اور اعمال قبول ہوتے ہیں، جنت میں اعلیٰ مقام اور اللہ تعالیٰ کی خاص قربت نصیب ہوتی ہے۔ یہ مبارک مہینہ ہمارے لیے مغفرت اور جنت کے دروازے کھولنے کا بہترین موقع ہے۔ وہ تینوں دعائیں یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ جل شانہ قیامت کے دن فرمائے گا، اے انسان، میں بیمار ہوا، تو نے میری عیادت نہ کی۔ بندہ کہے گا، الہی، میں تیری عیادت کیسے کرتا، تو جہانوں کا رب ہے۔ پروردگار فرمائے گا، کیا تجھے خبر نہیں کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تو نے اس کی بیمار پرسی نہ کی؟ کیا تجھے خبر نہیں کہ اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا؟ پروردگار پھر فرمائے گا، اے آدمی، میں نے تجھ سے کھانا مانگا، تو نے مجھے کھانا نہ کھلایا۔ بندہ عرض کرے گا، الہی، تجھے میں کیسے کھانا کھلاتا، تو جہانوں کا رب ہے۔ رب العزت فرمائے گا، کیا تجھے علم نہیں کہ تجھ سے میرے فلاں بندے نے کھانا مانگا، تو نے اسے نہیں کھلایا؟ کیا تجھے پتہ نہیں کہ اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو میرے پاس پاتا؟ اللہ رب العالمین پھر فرمائے گا، اے انسان، میں نے تجھ سے پانی مانگا تو نے مجھے نہ پلایا۔ بندہ عرض کرے گا، مولا، میں تجھے کیسے پانی پلاتا، تو جہانوں کا رب ہے۔ پروردگار فرمائے گا، تجھ سے میرے فلاں بندے نے پانی مانگا، تو نے اسے نہ پلایا۔ اگر تو اسے پانی پلاتا تو آج میرے پاس وہ پاتا جس کے لیے میں نے تجھے پیدا کیا۔ اس میں اشارہ یہ فرمایا گیا کہ بندہ مومن بیماری کی حالت میں رب تعالیٰ سے اتنا قریب ہوتا ہے کہ اس کے پاس آنا گویا رب کے پاس آنا ہی آنا ہے، اور اس کی خدمت گویا رب کی اطاعت ہے، بشرطیکہ کا صابر و شاکر ہو، کیونکہ بیمار مومن کا دل ٹوٹا ہوتا ہے اور ٹوٹے دل بیمار کا شانہ یار ہیں۔ حدیث قدسی میں ہے، میں ٹوٹے دل والوں کے پاس ہوں کہ بیمار پرسی اگلے اعمال سے افضل ہے، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ذکر پہلے کیا۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ فقراء مساکین اللہ کی رحمت ہیں، ان کے پاس جانے، ان کی خدمتیں کرنے سے رب تعالیٰ مل جاتا ہے، تو اولیاء اللہ کا کیا پوچھنا، ان کی صحبت رب سے ملنے کا ذریعہ ہے۔ ایک مسلمان بی بی کے سامنے ایک یہودیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سخاوت کا بیان کیا، اور اس میں اس حد تک مبالغہ کیا کہ حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ترجیح دے دی، اور کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سخاوت اس انتہا پر پہنچی ہوئی تھی کہ اپنے ضروریات کے علاوہ جو کچھ بھی ان کے پاس ہوتا سائل کو دے دینے سے دریغ نہ فرماتے۔ یہ بات مسلمان بی بی کو ناگوار گزری، اور انہوں نے کہا کہ انبیاء علیہم السلام سب صاحب فضل و کمال ہیں، لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ و مقام سب سے اعلیٰ ہے۔ اور یہ کہہ کر انہوں نے چاہا کہ یہودیہ کو حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جود و کرم کی آزمائش کرا دی جائے، چنانچہ انہوں نے اپنی چھوٹی بچی کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قمیض مانگ لائے۔ اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ہی قمیض تھی جو زیب تن تھی، وہی اتار کر عطا فرما دی، اور اپنے آپ دولت سرائے
اقدس میں تشریف رکھی، شرم سے باہر تشریف نہ لائے، یہاں تک کہ اذان کا وقت آیا، اذان ہوئی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے انتظار کیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لائے تو سب کو فکر ہوئی، حال معلوم کرنے کے لیے دولت سرائے اقدس میں حاضر ہوئے تو دیکھا جسم مبارک پر قمیض نہیں ہے، سبحان اللہ۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سفر پر تھے، جبکہ آپ کے ساتھ کچھ لوگ اور بھی تھے جو خیبر سے لوٹ کر آئے تھے کہ چند دیہاتی آپ کے گرد جمع ہو کر مانگنے لگے، حتیٰ کہ انہوں نے آپ کی چادر مبارک لے لی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہرے اور فرمایا، میری چادر مجھے واپس دو، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اگر میرے پاس ان کانٹوں کے برابر جانور ہوتے تو میں تمہارے درمیان تقسیم کر دیتا، پھر تم مجھے بخیل، جھوٹا اور بزدل نہ پاتے۔ فرمایا، ہر روز 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک راہ خدا میں خرچ کرنے والے کے لیے دعا کرتا ہے جبکہ دوسرا بخیل کے لیے بد دعا کرتا ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا کوئی دن نہیں جس میں بندے سویرا نہ کریں اور 2 فرشتے نہ اتریں، جن میں سے ایک تو کہتا ہے الہی سخی کو زیادہ اچھا عوض دے، اور دوسرا کہتا ہے الہی بخیل کو بربادی دے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سخاوت اللہ کی عطا سے ہے، سخاوت کرو اللہ تعالیٰ تمہیں مزید عطا فرمائے گا۔ سنو، اللہ تعالیٰ نے سخاوت کو پیدا فرما کر ایک مرد کی صورت عطا فرمائی اور اس کی اصل کو طوبا درخت کی جڑ میں راسخ کر دیا اور ٹہنیوں کو سدرۃ المنتہا کی ٹہنیوں کے ساتھ مضبوط کر دیا اور اس کے بعد شاخوں کو دنیا کی طرف جھکا دیا، تو جو شخص اس کی ایک ہی ٹہنی پکڑ لے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ پھر فرمایا، سنو، بے شک سخاوت ایمان ہی سے ہے اور ایمان جنت میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بخل کو اپنے غضب سے پیدا فرمایا اور اس کی اصل کو شجر زقوم جہنم کے کانٹے دار درخت کی جڑ میں مضبوط کر دیا، اس کی بعض شاخیں زمین کی جانب میل فرما دی، تو جو شخص اس کی کسی بھی ٹہنی کو تھامتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل فرما دیتا ہے۔ پھر فرمایا، سنو، بخل ناشکری ہے اور ناشکری جہنم میں داخل ہونے کا سبب ہے۔ ایک شخص خراسان سے بصرہ آیا، اس نے حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ کے پاس 10,000 درہم بطور امانت رکھے اور کہا کہ آپ اس کے لیے بصرہ میں ایک گھر خریدیں تاکہ جب وہ مکہ سے لوٹے تو اس گھر میں رہے۔ اسی دوران لوگوں کو آٹے کی مہنگائی کا سامنا کرنا پڑا تو حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ نے ان درہموں سے آٹا خرید کر صدقہ کر دیا۔ ان سے کہا گیا کہ اس شخص نے تو آپ سے گھر خریدنے کے لیے کہا تھا، فرمایا میں نے اس کے لیے جنت میں گھر لے لیا ہے، اگر وہ اس پر راضی ہوگا تو ٹھیک، ورنہ میں اسے 10,000 درہم واپس دے دوں گا۔ پھر جب وہ لوٹا تو پوچھا، اے ابو محمد رحمت اللہ علیہ، کیا آپ نے گھر خرید لیا؟ جواب دیا، ہاں، محلات، نہروں اور درختوں کے ساتھ۔ تو وہ شخص بہت خوش ہوا، پھر کہنے لگا میں اس میں رہنا چاہتا ہوں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے وہ گھر اللہ تعالیٰ سے جنت میں خریدا ہے۔ یہ سن کر اس شخص کی خوشی مزید بڑھ گئی۔ اس کی بیوی بولی، ان سے کہو کہ اپنی ضمانت کی ایک دستاویز لکھ دیں۔ تو حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ نے لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو گھر حبیب اجمی نے محلات، نہروں اور درختوں سمیت 10,000 درہم میں اللہ تعالیٰ سے فلاں بن فلاں کے لیے جنت میں خریدا ہے، یہ اس کی دستاویز ہے۔ اب اللہ جل شانہ کے ذمہ کرم پر ہے کہ وہ حبیب اجمی کی زمان کو پورا فرما دے۔ کچھ عرصہ بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ اس نے یہ وصیت کی تھی کہ میرے کفن میں یہ رکا ڈال دیا جائے۔ تدفین کے بعد جب صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ اس شخص کی قبر پر ایک اور رکا ہے جس میں لکھا تھا کہ یہ حبیب اجمی کے لیے اس مکان سے براعت نامہ ہے جو انہوں نے فلاں شخص کے لیے خریدا تھا۔ اللہ جل شانہ نے اس شخص کو وہ مکان عطا فرما دیا۔ اس مکتوب کو حبیب اجمی نے لے لیا اور بہت روئے اور فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے میرے لیے برات نامہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک دھوبی تھا جو لوگوں کے کپڑے آپس میں تبدیل کر دیتا۔ لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس کے متعلق بتایا تو آپ علیہ السلام نے اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ جل شانہ اسے ہلاک فرما دے۔ ایک روز وہ دھوبی اپنے معمول کے مطابق نکلا، اس کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ ایک سیل آیا تو اس نے ایک روٹی اسے دے دی۔ سیل نے دعا دی، اللہ تعالیٰ تجھ سے آفات سماویہ کا شہر دور فرمائے۔ دھوبی نے اس دعا سے متاثر ہو کر اسے ایک اور روٹی دے دی۔ اس پر سیل نے دعا دی، اللہ تعالیٰ تجھے جملہ آفتوں سے محفوظ رکھے۔ تو اس نے تیسری روٹی بھی دے دی، اس پر دعا دی، اللہ جل شانہ تجھے توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی دوران ایک بہت بڑا سانپ اس کے کپڑوں کی گٹھڑی میں داخل ہو چکا تھا۔ جب دھوبی نے کپڑے لینے
لینے کا ارادہ کیا تو اس سانپ نے اسے ڈسنا چاہا۔ ایک فرشتے نے اسی لمحے اس سانپ کو لوہے کی لگام ڈال دی اور دھوبی سلامتی کے ساتھ واپس آ گیا۔ لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا، یا روح اللہ، وہ دھوبی تو صحیح سلامت واپس آ گیا۔ آپ علیہ السلام نے اسے بلایا اور فرمایا، تو نے کون سی بھلائی کی ہے؟ تو اس نے عرض کی، میں نے 3 روٹیاں صدقہ کی ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس سانپ سے پوچھا، تو نے اسے قتل کیوں نہ کیا؟ سانپ نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرما لی اور مجھے اسے ہلاک کرنے کے لیے بھیجا، مگر جب اس دھوبی نے سیل کو صدقہ دیا تو ایک فرشتے نے آ کر مجھے لوہے کی لگام ڈال دی۔ لوگ اس بات سے بہت متعجب ہوئے اور دھوبی نے توبہ کر لی ہے۔ ایک شخص حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہنے لگا کہ میرا بیٹا سمندری سفر پر گیا ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے دعا فرمائیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اس کی طرف سے صدقہ دو۔ اس وقت سمندر کی موجیں پورے زور و شور سے اٹھ رہی تھیں اور جہاز ڈوبنے کے قریب تھا۔ جب اس شخص نے اس کی طرف سے صدقہ دیا تو ایک کہنے والے کو یہ کہتے سنا گیا، اے سوارو، تمہارے لیے سلامتی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے فدیہ قبول فرما لیا۔ جب بیٹا سفر سے لوٹا تو والد صاحب کو تمام قصہ بیان کیا۔ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص اور اس کے اہل نے 3 دن تک کھانے کے لیے کچھ نہ پایا۔ پھر اس کی زوجہ نے اسے 1 درہم دیا تاکہ وہ اس سے کھانا خریدے۔ جب وہ باہر نکلا تو اس نے ایک شخص کو دوسرے سے اپنے درہم کا مطالبہ کرتے ہوئے پایا۔ اس نے اپنا درہم اس کو دے دیا اور آ کر بیوی کو بتایا۔ اس نے کہا، آپ نے اچھا کیا۔ پھر اس نے اپنے شوہر کو اون کاٹنے کا نکلا دیا تو اسے شوہر نے بیچا اور اس سے ایک مچھلی خریدی جس میں سے ایک موتی نکلا۔ اس نے وہ موتی کثیر مال کے بدلے بیچا۔ پھر ایک روز اس کے پاس ایک سائل آیا۔ اس شخص نے کہا، یہ لو، میرا آدھا مال لے لو۔ تو اس سائل نے کہا، تمہیں مبارکباد ہو، تم اپنا مال اپنے پاس ہی رکھو، میں تو ایک فرشتہ ہوں۔ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے اس 1 درہم کے ہر قیرات کے بدلے 100 قیرات مقرر فرمائے ہیں، اور تمہاری یہ دولت ان میں سے ایک ہی قیرات ہے جو تمہیں دنیا میں ملی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی عبادت گزار راہب تھا۔ اس نے اپنے عبادت خانے میں 60 برس تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ پھر ایک روز زمین پر بارش ہوئی جس سے زمین سرسبز ہو گئی۔ راہب نے اپنی عبادت گاہ سے جھانکا تو اس نے سوچا کہ اگر میں نیچے اتر کر اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو جاؤں تو اس طرح اپنی نیکیوں میں اضافہ کر لوں گا۔ چنانچہ وہ نیچے اترا، اس کے پاس 1 یا 2 روٹیاں تھیں۔ اسی دوران اسے ایک عورت ملی، دونوں میں باتیں شروع ہو گئیں، حتیٰ کہ اس نے اس عورت سے زنا کر لیا۔ پھر اس پر غشی طاری ہو گئی۔ افاقہ ہونے پر غسل کرنے کے لیے ایک تالاب میں اترا تو ایک سائل آیا۔ اس نے اشارہ کیا کہ وہ دونوں روٹیاں لے جائے۔ پھر وہ راہب مر گیا تو اس کی 60 سالہ عبادت کا اس زنا سے موازنہ کیا گیا تو وہ زنا اس کی نیکیوں پر غالب ہو گیا۔ پھر اس کی نیکیوں کے پلڑے میں وہ 1 یا 2 روٹیاں جو اس نے سیل کو صدقہ کی تھیں وہ روٹیاں رکھی گئیں تو اس کی نیکیاں غالب آ گئیں۔ بفضل اللہ اس کی مغفرت فرما دی گئی۔ ان حدیثوں سے ثابت ہوا کہ جو مسلمان اس عمل میں نیک نیت پاک مال سے شریک ہوں گے انہیں کرم الہی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 25 فائدے ملتے ہیں۔ پہلا، صدقہ دینے والے بری موت سے بچیں گے۔ صدقہ دینے والے کے لیے 70 دروازے بری موت کے بند ہوں گے۔ صدقہ دینے والے کے پاس رزق کی وسعت، مال کی کثرت ہوگی، اس کی عادت سے کبھی محتاج نہیں ہوں گے، خیر و برکت پائیں گے، آفتیں بلائیں دور ہوں گی۔ 70 دروازے برائی کے بند ہوں گے، 70 قسم کی بلا دور ہوں گی، ان کے شہر آباد ہوں گے۔ صدقہ دینے والے کی شکستہ حالی دور ہوگی، خوف اندیشہ ذیل اور اطمینان خاطر حاصل ہوگا۔ صدقہ دینے والے کو مدد الہی شامل ہوگی، رحمت الہی ان کے لیے واجب ہوگی، ملائکہ ان پر درود بھیجیں گے، رضا الہی کے کام کریں گے، غضب الہی ان پر سے زائل ہوگا۔ صدقہ دینے والے کے گناہ بخشے جائیں گے، مغفرت ان کے لیے واجب ہوگی، ان کے گناہوں کی آگ بجھ جائے گی، خدمت اہل دین میں صدقہ سے بڑھ کر ثواب پائیں گے۔ صدقہ دینے والے غلام آزاد کرنے سے زیادہ اجر لیں گے، ان کے ٹیڑھے کام درست ہوں گے، آپس میں محبتیں بڑھیں گی۔ صدقہ دینے والے کے گھر میں ایسی برکت ہوگی، تھوڑے کھانے میں بہت کا پیٹ بھرے گا۔ صدقہ دینے والے کے درجے بلند ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی ملائکہ سے ان کے ساتھ مباحات فرمائے گا۔ صدقہ دینے والے بروز قیامت دوزخ سے امان میں رہیں گے، آتش دوزخ ان پر حرام ہوگی۔ صدقہ دینے والے آخرت میں احسان الہی سے بہرہ مند ہوں گے۔ صدقہ دینے والے حضور پر نور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نال اقدس کے تصدق میں سب سے پہلے داخل جنت ہوگا۔ محترم ناظرین، حضرت ابو الحسن مدینی فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہم حج کے لیے تشریف لے گئے۔ راستے میں اپنے سامان سے بچھڑ گئے تو بھوک اور پیاس
پیاس محسوس ہوئی، اس دوران ایک بوڑھی عورت کے پاس سے گزرے جو اپنے خیمہ میں تھی۔ فرمایا کیا پینے کے لیے کچھ ہے؟ اس عورت نے عرض کی جی ہاں۔ وہ سواریوں سے اترے تو اس کے پاس خیمہ کے کنارے میں صرف ایک چھوٹی سی بکری تھی۔ اس خاتون نے کہا اس کو دوہ کر اس کا دودھ نوش فرمائیں۔ چنانچہ ان تینوں حضرات نے اسی طرح کیا۔ پھر اس عورت سے فرمایا کچھ کھانے کو ہے؟ اس نے کہا اس بکری کے سوا کچھ نہیں، آپ میں سے کوئی ایک اسے ذبح کر دے تاکہ میں آپ کے کھانے کے لیے اسے تیار کروں۔ تینوں حضرات میں سے ایک کھڑے ہوئے اور اسے ذبح کر کے اس کی کھال اتاری، پھر اس نے ان کے لیے کھانا تیار کیا۔ تینوں حضرات نے کھایا اور دھوپ کی شدت کم ہونے تک ٹھہرے رہے۔ جب جانے لگے تو فرمایا ہم قریش کے لوگ ہیں، حج کے لیے جا رہے ہیں، اگر صحیح سلامت واپس آ گئے تو ہمارے پاس آنا، ہم تم سے اچھا سلوک کریں گے۔ پھر چلے گئے۔ اس عورت کا خاوند آیا تو اس نے ان حضرات اور بکری کا معاملہ ذکر کیا۔ اس شخص کو غصہ آیا، اس نے کہا تیرے لیے ہلاکت ہو، تو نے ان لوگوں کے لیے بکری ذبح کر ڈالی جن کے بارے میں تجھے کوئی علم نہیں کہ کون ہیں، پھر تو کہتی ہے کہ وہ قریش کے کچھ لوگ تھے۔ راوی کہتے ہیں پھر کچھ مدت کے بعد ان دونوں میاں بیوی کو مدینہ طیبہ جانے کی ضرورت پڑی۔ وہاں پہنچنے اور اونٹوں کی مینگنیاں بیچ کر گزارا کرنے لگے۔ وہ خاتون مدینہ طیبہ کی ایک گلی سے گزر رہی تھی تو دیکھا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کے دروازے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے اس عورت کو پہچان لیا لیکن وہ آپ کو پہچان نہ سکی۔ آپ نے غلام کو بھیج کر خاتون کو بلوایا اور فرمایا اے اللہ کی بندی، مجھے پہچانتی ہو؟ اس عورت نے عرض کیا نہیں۔ فرمایا میں فلاں فلاں دن تمہارے پاس مہمان تھا۔ بوڑھی عورت نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ وہی ہیں؟ فرمایا ہاں۔ پھر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا تو صدقہ کی بکریوں میں سے 1000 بکریاں خرید کر اور مزید 1000 دینار اسے دے کر اپنے غلام کے ہمراہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجا۔ انہوں نے پوچھا میرے بھائی نے تمہیں کیا دیا؟ اس نے عرض کیا 1000 بکریاں اور 1000 دینار۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسی قدر مال دینے کا حکم دیا۔ پھر اسے اپنے غلام کے ہمراہ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجا تو حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے 2000 بکریاں اور 2000 دینار دیے اور فرمایا اگر تم پہلے میرے پاس آتی تو میں تمہیں اتنا دیتا کہ ان دونوں کے لیے مشکل ہو جاتا۔ وہ خاتون 4000 بکریاں اور 4000 دینار لے کر اپنے خاوند کی طرف واپس آئیں۔ سمرقندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صلہ رحمی میں 10 اچھی خصلتیں ہیں۔ ایک یہ کہ اس سے اللہ راضی ہوتا ہے کیونکہ صلہ رحمی خود اسی کا حکم ہے۔ دوسری یہ کہ صلہ رحمی سے انہیں دلی اطمینان حاصل ہوتا ہے، اور حدیث شریف میں بھی ہے کہ افضل اعمال وہ ہیں جو مومن کو مطمئن کریں۔ تیسری اچھی خصلت یہ ہے کہ فرشتے خوش ہوتے ہیں۔ چوتھی یہ کہ لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں۔ پانچویں یہ کہ صلہ رحمی سے شیطان لعین غمناک ہوتا ہے۔ چھٹی یہ کہ عمر میں برکت ہوتی ہے۔ ساتویں اچھی خصلت رزق میں برکت۔ آٹھویں اچھی خصلت اچھی موت۔ نویں اچھی خصلت محبت میں زیادتی، کیونکہ جن پر اس نے احسان کیے ہوں گے سب اس کی خوشی و غم میں شریک ہوں گے اور اس پر اس کی مدد بھی کرتے رہیں گے، جس کی وجہ سے اس کی محبت لوگوں کے نزدیک اور بڑھے گی۔ اور 10ویں اچھی خصلت موت کے بعد زیادتی اجر ہے، کیونکہ لوگ اس کی موت کے بعد اس کے احسانات کو یاد کر کے اس کے لیے ایصال ثواب دعا کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلہ رحمی کرنے والوں کے لیے عذاب قیامت سے بچاؤ کا مژدہ عطا فرمایا۔ ایک اور حکایت میں ہے کہ خلیفہ ہارون الرشید ایک بار ایک لڑکے اور اس کے والد کو قید خانہ میں ڈالا۔ والد صاحب نیم گرم پانی سے ہی وضو کے عادی تھے، مگر داروغہ یعنی جیلر نے قید خانے میں آگ جلانے سے منع کر دیا تو لڑکے نے رات بھر چراغ کے ذریعہ پانی کا برتن گرم کیا۔ جب صبح ہوئی تو باپ نے وضو کا پانی کچھ گرم پایا تو بیٹے سے پوچھا یہ کہاں سے آیا؟ لڑکا کہنے لگا میں نے اسے چراغ کی آگ سے گرم کیا ہے۔ تو یہ بات داروغہ یعنی جیلر تک پہنچ گئی تو اس نے وہ چراغ بھی اونچا رکھوا دیا۔ پھر بیٹے نے پانی لیا اور برتن کو رات بھر اپنے دل پر رکھ کر گرم کیا، یہاں تک کہ پانی میں تھوڑی سی حرارت پیدا ہو گئی۔ تو والد نے پوچھا یہ کہاں سے گرم ہوا؟ تو بیٹے نے معاملہ بیان کیا تو باپ نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی اے اللہ اسے جہنم کی آگ سے محفوظ رکھنا۔ محترم ناظرین، پہلے عشرے کی دعا بعد از نماز فجر سورہ یاسین 1 مرتبہ، پھر یہ کلمات پڑھے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، پھر یہ کلمات پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہ واحدا صمدا لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ کفوا احد، 11 مرتبہ پڑھے۔ دوسرے عشرے کی دعا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، پھر بعد از نماز ظہر یہ کلمات پڑھے اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ
بک من فتنۃ المحیا والممات 3 مرتبہ پڑھے بعد از نماز عصر۔ لا الہ الا اللہ العلی العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ سبحان اللہ رب العرش الکریم۔ پڑھے تیسرے عشرے کی دعا اللہم اجرنا من النار بعد از نماز مغرب 11 مرتبہ پڑھے، پھر یہ کلمات ادا کرے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین کی تلاوت کرے، پھر بعد از نماز عشاء 20 رکعت مکمل نماز تراویح پڑھ کر سورہ ملک 1 مرتبہ پڑھے، پھر اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر گریہ وزاری سے آنسو بہا کر دعا مانگے، انشاءاللہ اس کی دعا قبول ہوگی۔ بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ ان تمام سورہ مبارکہ کو ملا کر پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نزاع کی سختی سے نجات فرمائے گا، قبر اس